سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بہادری کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ فوجوں کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے تو ذمہ داران نے ان سے کہا، حضور آپ بہت لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میری نیند اور میرا آرام ختم کر دیا ہے، اس لیے میرے آرام کی فکر کے بجائے کیا آپ لوگ مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ راستے میں سلطان کے نائب نے قوی ہیکل گارڈز دونوں جانب سلطان کی حفاظت کے لیے کھڑے کر رکھے تھے۔ سلطان ان کو دیکھ کر بولے کچھ نہیں، بس مسکرا اٹھے، لیکن ان کی یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب انہوں نے آگے دیکھا کہ 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول اور پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے پھول اور پتیوں کو سلطان کے قدموں میں بچھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی دف، طاؤس و رباب اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھیں تو قدم روک لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پھولوں کی پتیوں کو مسلنے نہیں آیا۔ سلطان نے یہ بات ایسی مسکراہٹ سے کہی جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے ہو صلیبی سلطنت عثمانیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی، ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ نائب نے سر پٹاتے ہوئے کہا، حضور کی جہ و حشمت، مت کہو مجھے حضور۔ سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی صلیبی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان نے مزید کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام ہوں، میری جان فدا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں، صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، میں بادشاہ بن کر نہیں آیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے جن کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہیں آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر تکلیف پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔
سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ انہوں نے ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کی جگہ کے لیے محل کے بجائے معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔